السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ مبارک چل رہا ہے تو کلمے کی فضیلت کے اعتبار سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال حشر کی ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلی امتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ امت محمدیہ صاحبہ الف الف صلاۃ و تحیۃ کے درمیان کلمہ طیبہ کا جتنا زور اور کثرت ہے، کسی امت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ مشائخ سلوک کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی مقدار ہے، اور پھر ہر شیخ کم و بیش سینکڑوں مرید، اور تقریباً سب ہی کے یہاں کلمہ طیبہ کا ورد ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کے معمولات میں داخل ہے۔ جامع الاصول میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں، اور صوفیہ کے لیے کم از کم 25,000 روزانہ، اور لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم 5000 روزانہ ہو۔ یہ مقداریں مشائخ سلوک کی تجویز کے موافق کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں مشائخ کا اندازے بیان کرنا ہے کہ ایک ایک شخص کے لیے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ وہ ابتدائی سلوک میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب جو میں نے جمع کر رکھا ہے 70,000 کلمے کا، اس کی ماں کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو دل ہی دل میں بخش دیا، یعنی چپکے سے بخشا تھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہ تھی۔ مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا، میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصہ سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا بھی یقین ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک معمولی چیز پاس انفاس ہے، یعنی اس کی مشق کہ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر اندر نہ جائے اور نہ باہر آئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کو اس کی مشق حاصل ہے، تو پھر کیا تردد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں کہ ان کی زبانیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مانوس اور منقاد ہو گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازہ پر یہ لکھا ہوا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قولہا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص اس کلمہ کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں کروں گا۔ گناہوں پر عذاب کا ہونا دوسری احادیث میں بکثرت آیا ہے، اس لیے اس سے اگر دائمی عذاب مراد ہو تو کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی خوش قسمت ایسے اخلاص سے اس جملہ کا
ورد رکھنے والا ہو کہ باوجود گناہوں کے اس کو بالکل عذاب نہ کیا جائے، یہ بھی رحمت خداوندی سے بعید نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے مامون ہوگا۔ اگر یہ بھی کبائر سے بچنے کے ساتھ مشروط ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر کبائر کے باوجود یہ کلمہ کہے تو پھر قواعد کے موافق تو عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت قواعد کی پابند نہیں۔ قرآن پاک کا صاف ارشاد ہے، اللہ جل شانہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے حق تعالی شانہ اسی شخص کو عذاب کرتے ہیں جو اللہ پر تمرد ہیکڑی کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے لا الہ الا اللہ حق تعالی شانہ کے غصہ کو دور کرتا رہتا ہے جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے، اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے اور لا الہ الا اللہ کہتے رہیں تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تلاوت فرمائی۔ بس معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری کی پوری امت کو اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بڑے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان بڑے چھوٹے مرد عورت اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو نور کے گھر جنت کے باغ بنائے اور بلندی درجات کے فیصلے فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔